حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ایک مل کر بہتر درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها أبدا لعنهم الله وهم ولهم عذاب مقيم درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اعزائے گرامی قدر ایام فاطمہ کی آج تیسری مجلس ہے اور آج کی مجلس کے لیے جس آیت کو سامع کلام میں آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، پروردگار کا ایک وعدہ ہے جو منافقین سے بھی ہے منافقات سے بھی ہے۔ اچھا، اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب زمانہ رسول اکرم کے اندر صرف مرد نہیں تھے جو منافق تھے بلکہ کچھ خواتین بھی تھیں جو منافقات تھیں۔ والکفار، اور پروردگار کا کفار سے بھی وعدہ ہے، ان تین گروہوں سے وعدہ یہ ہے کہ نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا جس میں یہ ہمیشہ جلائے جائیں گے، اور ان کے لیے پروردگار کی لعنت بھی ہے، اور پروردگار نے ان کے لیے جو عذاب رکھا ہے عذاب مقیم، وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ کل تک کی جو گفتگو تھی اور اس سے پہلے کی بھی جو گفتگو تھی اس میں ہم نے بعض اہل سنت برادران کے اعتراضات کو اور ان کے جو تحفظات اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج کی گفتگو میں ہم آغاز کر رہے ہیں اپنوں کے کچھ شبہات اور اپنوں کے درمیان جو رائج کیے جا رہے ہیں اشکالات، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ ایک بات جو ہمارے ہاں اب بڑے تعجب کی بات ہے کہ بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اور جو ہمیں دکھائی دیا ہے اس میں ایسی کوئی بات بھی دکھائی نہیں دی، آپ کے حوالے سے گفتگو نہیں، لیکن آگے اگر آپ میسج پہنچائیں تو کس انداز سے بات کو کریں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی اتنی پاک ہستی، اتنی باعفت ہستی، اتنی با کردار با اخلاق ہستی، جو کافروں کو بھی دعائیں دیتی ہیں، اور ان کے بابا بھی اسی طریقے سے کافروں پر بھی رحم دل ہیں،
رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ جو فلاں فلاں کو برا بلا کہتے ہیں، فلاں فلاں پر لعنت بھیجتے ہیں اور فلاں فلاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہنم میں جلائے جائیں گے، پروردگار انہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے میدان میں بی بی جنہوں نے بہت سو کو معاف کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی معاف کر دے؟ اور قیامت کے میدان میں اگر بی بی نے انہیں معاف کر دیا تو پھر آپ کو کیا انجام ہوگا، پھر آپ کو کیا حشر ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ قیامت کے میدان میں پروردگار جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کے اوپر چھوڑ دے گا، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو پروردگار بھی معاف فرما دے گا، تو اگر بی بی نے ان کو معاف کر دیا تو پروردگار بھی ممکن ہے معاف فرما دے اور اس کے بعد یہ جنت میں چلے جائیں۔ آپ جو ساری زندگی اور سال ہر سال تک یہی کام کرتے رہے کہ ان پر نفرین کرتے رہے، ان پر لعنت بھیجتے رہے، ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، تو آپ کا انجام کہیں حشر میں کہیں برا نہ ہو جائے۔ تو ذرا سے احتیاط سے کام لیجئے، کیوں کسی کو برا بلا کہتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے اس کا کہنے کا؟ ہو سکتا ہے کہ بی بی قیامت کے میدان میں معاف فرما دیں۔ تو پہلی گزارش تو ان سے یہ ہے کہ شیعہ اس گروہ کا نام ہے جو بی بی کے پیچھے چلتے ہیں، اس گروہ کا نام نہیں ہے جو بی بی سے آگے چلتے ہیں۔ لہذا اگر بی بی نے معاف فرما دیا تو ہم بھی معاف کر دیں گے، لیکن ہم تک جو روایتیں پہنچی ہیں اور جو تاریخ کی متواتر روایات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی مرتے دم تک ان کے لیے بد دعا کرتی رہیں۔ اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں واللہ لأدعون علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، خدا کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ اپنی ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ اور پھر آپ کی صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے کہ فلم تکلمہ، کہ بی بی نے اس سے کلام نہیں کیا حتی ماتت، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ تو یہ تو آپ کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے کہ بی بی نے انہیں مرتے دم تک معاف نہیں فرمایا، بی بی نے مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا، تو بی بی نے زندگی میں تو انہیں معاف نہیں فرمایا۔ چونکہ معاف بی بی نے نہیں فرمایا ہے، بد دعا کرتی رہی ہیں، ان پر نفرین اور لعنت بھیجتی رہی ہیں، تو ہم بھی بی بی کے پیروکار ہیں، ہم بھی وہی کام کریں گے۔ قیامت کا میدان ہوگا، اس کے بارے میں بھی روایتیں موجود ہیں کہ جب بی بی تشریف لائیں گی تو سب سے پہلا مقدمہ جو قائم ہوگا وہ حضرت محسن علیہ السلام کا قائم ہوگا۔ لہذا قیامت کے میدان میں بھی معاف نہیں فرمانے والی ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے معاف فرما دیں، تو ہم بی بی کے پیروکار ہیں، بی بی لعنت بھیجیں گی تو ہم بھی لعنت بھیجیں گے، بی بی معاف فرما دے گی تو ہم بھی معاف فرما دیں گے، ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ہم ان سے قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ یہی شیعہ اور خلیفہ میں فرق ہے، شیعہ بی بی کے پیچھے ہوتے ہیں، خلیفہ بی بی کے آگے ہوتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ان کے پیروکار ہیں۔ اور اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا احتیاط سے کام لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں مشکل پیدا ہو جائے، کیوں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ پھر ذرا آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے اور قرآن کریم سے وہ جتنی آیات جو لعنت کے بارے میں آئی ہے اسے قرآن سے نکال دیجئے۔ قرآن ایسی باتیں بیان کر رہا ہے کہ کافروں پر لعنت ہو، کاذبین پر لعنت ہو، منافقین پر لعنت ہو، اس قدر بار بار قرآن کریم نے لعنت کا ذکر کیا ہے، دسیوں آیتیں قرآن کریم میں لعنت کے حوالے سے موجود ہے، نکال دیجئے ان آیت کو، ہم تو قرآن کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے لعنت بھیجیے، لیکن جس طریقے سے قرآن کریم نے نام نہیں لیا ہے اس طریقے سے آپ بھی نام نہیں لیجئے۔ اچھا، اب اس ماحول کی بات نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ابھی گفتگو آگے بڑھے گی تو اس ماحول کی بات ہوگی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے مخاطبین کون ہیں۔ مخاطب الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ جو مجمع آیا ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ کس سوچ کے ساتھ، کس نظریے، کس عقیدے کے ساتھ آ کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو میں کسی اور مجمع میں جا کر بیان نہیں کر سکتا، کچھ باتیں ہیں جو نجی محفل میں بیان نہیں ہو سکتی، کچھ باتیں ہیں جو دشمنوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، تو ہر جگہ پر الگ الگ انداز سے اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اپنے عقیدوں کو تو صحیح کیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے کہ تنہائی میں اگر انسان کہتا ہے کسی کے بارے میں تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں نام ذکر نہیں ہوا ہے کہ فلاں پر لعنت نہیں بھیجی جائے گی، اس لیے ہم بھی نام لے کے لعنت نہیں بھیج سکتے ہیں تنہائی کے اندر بھی۔ تو پھر میرا ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن میں نام لے کر سلام بھی ذکر نہیں ہوا ہے میرے ساتھ؟
اگر لعنت نام لے کر نہیں آئی ہے تو سلام بھی جب بھیجا گیا ہے تو نام لے کر نہیں آیا ہے. لیکن جب آپ پہنچتے ہیں مولا حسین کے روزے پر تو نام لے کر سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. آپ مولا علی کے روزے پر پہنچتے ہیں, نام لے کر سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا امیر المومنین. آپ مشہد پہنچتے ہیں, نام لے کر سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا علی بن موسیٰ رضا المرتضیٰ. وہاں پر نام لے کر سلام کرتے ہیں. قرآن میں دکھائیے نام کہاں پر موجود ہیں. کہا قرآن میں صفات موجود ہیں اور ان صفات پر صرف یہی ہستیاں پوری اترتی ہیں, لہٰذا ان پر سلام ہیں. ہم نے کہا کہ اگر صفات قرآن بیان کر رہا ہے اور اس پر یہ ہستیاں پوری اترتی ہیں تو سلام ہیں, تو پھر صفات قرآن دوسرے مقام پر بھی بیان کر رہا ہے اور انہی صفات پر یہ منافق پورے اترتے ہیں, لہٰذا ان پر لعنت ہو. اور پھر اگر نام پر بھی اعتراض ہو کسی کو تو قرآن نے ایک مثال یہ بھی بیان کر دی کہ تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. قرآن وہاں پر بھی صفات بیان کر دیتا, کہا نہیں یہاں پر نام بھی بیان کرنا ضروری ہے. کہیں یہ قانون ہی لوگ نہ بنا لے قرآن کو دیکھ کر کہ قرآن کا مزاج ہی نہیں ہے نام لینا. نہیں, قرآن نام بھی لیتا ہے, صفات بھی بیان کرتا ہے, موقع مناسبت دیکھتا ہے. کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نام لے کر لعنت بھیجی جاتی ہے, کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نام لیے بغیر لعنت بھیجی جاتی ہے. قرآن نے دونوں طریقے سکھائے ہمیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ذرا احتیاط سے کام لیجئے, کیوں نام لیتے ہیں, نام نہ لیجئے, تو اپنے عقیدوں کو پہلے انسان محفوظ رکھے کہ تنہائی میں کیا نام لے کر لعنت بھیجنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہمیں ائمہ علیہم السلام نے تعلیم دی ہے کہ جب مجمع ہو بات آپ کی آگے تک منتقل ہو سکے. اب دور ایسا ہے کہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں, بات آگے تک پہنچتی ہے اور ہر ایک کی وہ علمی سطح نہیں ہوتی جہاں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے, تو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن وہ احتیاط مجمع کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر, کیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہاں پر کرنی چاہیے. ورنہ ابھی ہم نے نماز مغربین کے بعد دعائے صنم قریش کی تلاوت کی. دعائے صنم قریش کی شاید برادران کے مجمع کے اندر بھی تلاوت کر لیں تو اس میں بھی نام موجود نہیں ہے, لیکن نام سے زیادہ سخت الفاظ موجود ہیں. صنم قریش کا مطلب کیا ہے؟ قریش کے دو بت, اور بت یہ علامت ہے کفر کی, علامت ہے شرک کی, اس سے بڑی اور کوئی علامت نہیں ہو سکتی. اور تفصیلی دعا ہے جو مولا کائنات سے ہم تک پہنچی ہے, دعائے صنم قریش. لیکن کیا خوبصورت انداز مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے, اگر اس پوری دعا کو برادران کے مجمع میں پڑھ بھی دی جائے تو شاید وہ آخر تک الہ امین الہ امین کہتے رہیں گے, انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے. تو نام ذکر نہیں ہے, لیکن نام کے بغیر ہی مولا نے سارا میسج دے دیا. تو الحمدللہ ہمارا ائمہ علیہم السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس مقام پر کس انداز سے گفتگو کی جائے. ورنہ جو لوگ مکمل طور پر کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جو ایک اردو میں محاورہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, کیا ہمیں سے میٹھے سے مطلب ہے, باقی جو تلخ باتیں آپ اس کو بیان نہ کریں, اسے نہ چھیڑیں, بس پیاری پیاری میٹھی میٹھی بھی سی باتیں بیان کریں. تو اگر جو کوئی میٹھی میٹھی باتوں کا طلبگار ہے اور وہ مسلمان بھی ہے تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ اسلام کا جو پہلا جملہ ہے, جو کلمے کا پہلا جملہ ہے, وہ جملہ اپنی زبان پر پھر نہ دہرائیے, کیونکہ اس کا جملہ ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. پہلے جتنے جھوٹے خدا ہیں ان کا تم انکار کرتے ہو, پھر سچے خدا کا اقرار کرتے ہو. تو کلمے کو نہ پڑھیں, وہاں پر دوسروں کا انکار ہو رہا ہے, نہیں کیجیے انکار, خاموشی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیے. اور پھر میں اسے یہ بھی کہوں گا کہ نماز کے اندر جو سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں اس کا آخری حصہ بھی نہ پڑھیے, کیونکہ آخری حصے کے اندر بھی آیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ صرف اچھے اچھے لوگوں کا ذکر کریں. پھر میں اسے یہ کہوں گا کہ جو ہمارے فروع دین ہیں اس میں سے تبرہ کو بھی نکال دیجیے. پھر میں ان سے کہوں گا کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو بھی نکال دیجئے. میں ان سے کہوں گا کہ سورہ مسد کو پڑھنا بھی چھوڑ دیجئے, سورہ لہب کو پڑھنا بھی چھوڑ دیجئے. یہ وہ پالیسی ہے جو بنی امیہ نے قائم کی تھی کہ صرف میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچے, جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچنے پائے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, صحیح یہ ہماری کتاب کافی کے اندر چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ ان بنی امیہ اطلقوا للناس تعلیم التوحید تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. امام شاہ فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کی پالیسی یہ تھی کہ لوگوں کو کہتے تھے ایجوکیشن حاصل کرو، لوگوں تک میسج پہنچاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، درس دیتے تھے، لیکن کس کا درس دیتے تھے؟ صرف میٹھی میٹھی باتوں کا، ایمان کا درس دیتے تھے. مسجد بناؤ، مسجد کے بڑے فضائل ہیں، قرآن پڑھو، قرآن کے بڑے فضائل ہیں، نماز میں آؤ، نماز کے بڑے فضائل ہیں، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو. یہ جتنی بھی پازیٹیو باتیں ہیں اور جو خوبصورت باتیں ہیں اس کو بیان کرتے تھے. لیکن جو زندگی کے تلخ حقائق ہوتے تھے، جو انہی ایمانیات کے اندر کہیں انسان کفر کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، اسے بیان نہیں کرتے تھے. یعنی گویا اگر میں امام کی بات کو کھولوں تو یہ بات بنے گی کہ بنی امیہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسجدوں کو تم بھرپور طریقے سے آباد کرو، چاہے وہ مسجد زرار ہی کیوں نہ ہو. لیکن ائمہ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہر مسجد قابل احترام نہیں ہوتی، مسجد زرار ہوگی تو وہ ڈھانے کے قابل ہوگی. اسی طریقے سے ہر صحابی قابل احترام نہیں ہوتا، جب صحابی کا نفاق ظاہر ہو جائے پھر وہ لعنت کا مستحق قرار پائے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ حق زہرا، حق تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کے تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. بتایا جائے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، مخلوط نہ کیا جائے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ نہ جوڑو اور حق کی پردہ پوشی نہیں کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کہاں پر ہے. تو یہ بنی امیہ کی پالیسی تھی. قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن بڑا محترم ہے، چاہے وہ قرآن نیزے پر اٹھا لیا جائے، دین کی آڑ میں اپنی دنیا بچا رہے ہیں لیکن وہ محترم ہے ان کے لیے. نماز قائم کرو، چاہے وہ کربلا کے اندر عمر سعد کے لشکر کی نماز کیوں نہ ہو، نماز اچھی چیز ہے. اسی طریقے سے حدیث رسول ہے، حدیث رسول کا احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ حدیث رسول اللہ کی نہ ہو، گھڑی ہوئی حدیث ہو. تو انہوں نے جو کام کیا ہے، جتنی پازیٹیو باتیں تھیں اس کو بھرپور طریقے سے بیان کیا، نہیں بتایا کہ اس کے اندر سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری دین کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، مسجد کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے تمہارے دین کو خراب کریں گے. یہ باتیں بیان نہیں کی. کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ چھڑے سرکار ارشاد فرماتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو جیسا حکم دیتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے. چھڑے سرکار نے بڑا خوبصورت تجزیہ پیش کیا ہے. تو آج ہمارے یہاں پر بھی ہمارے بچوں کو صرف ہمیں حق کی تعلیم نہیں دینی ہے، باطل بھی بتانا ہے، تاکہ پہچان سکے کہ حق اگر یہ ہے تو باطل کہیں حق کا لباس پہن کر آنے کی کوشش نہ کرے. اگر کہیں کوئی خلیفہ رسول ہونے کا ٹائٹل حاصل کرتا ہے تو چیک کرے کہ اس کے اندر وہ صفات بھی موجود ہے یا نہیں. اگر وہ صفات موجود نہیں تو وہ خلیفہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ غاصب خلافت رسول اکرم ہے. اس لیے ائمہ علیہ السلام نے بار بار ہمیں سکھایا، اور الحمدللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بات منتقل کریں کہ زندگی کے تلخ حقائق کو بھی محسوس کریں. زندگی کا صرف ایک صفحہ نہ دیکھیں، سارے صفحوں کو دیکھیں. کبھی کبھار انسان حق کے راستے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن حق ہی کے راستے میں آ کر منافقوں سے بہکا کر لے جاتا ہے، حق ہی کے راستے میں آ کر شیطان اسے بہکا کر لے کر جاتا ہے. لہٰذا حق کو بھی پہچانیں، باطل کو بھی پہچانیں، اس کے بعد قدم آگے بڑھائیں. اور عزیزو، ہم جب مولا متقیان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، مولا متقیان کے حق کو بیان کرتے ہیں، تو اب میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کے میں نے تذکرہ ابتدا گفتگو اندر کیا کہ ہر مقام پر ہر چیز کہنے والی نہیں ہوتی. صحیح ہے، آپ بچوں میں منتقل کریں، بچوں کی تربیت کریں، لیکن جب معاشرے کے اندر نکلے ہیں، دوسروں کے سامنے گفتگو ہو رہی تو ہر چیز کہنے والی نہیں ہے. یہ ہمیں کس سے سبق دیا ہے؟ یہ سبق بھی ہمیں باب مدینۃ العلم صاحب نہج البلاغہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا.
نہج البلاغہ صحیح ہے کہ مولا کی لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے، کہ مولا نے جس طریقے سے پوری زندگی گزاری ہو سارا کا سارا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہو. سید رضی نے کام کیا ہے، سید رضی نے کچھ جملوں کو جمع کیا ہے، اور تقریباً جو مولا کی 4 سالہ زندگی تھی اس کے اندر جو اہم اہم جملے تھے اسے نہج البلاغہ میں جگہ دی ہے. آیت اللہ عقل غربی بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ تصنیف علی کا نام نہیں ہے، کشکول رضی کا نام ہے. اور تصنیف علی دیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کو دیکھو، حسین سید الشہداء کو دیکھو، حضرت زینب کبریٰ کو دیکھو، وہ تصنیف علی ہیں. تو صحیح ہے نہج البلاغہ گرچہ سید رضی نے اس کلام کو جمع کیا ہے، لیکن سید رضی نے بھی جا بجا ایسی روایتیں بیان کی ہیں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ مولا کہاں پر اپنے حق کو کس انداز سے بیان کرتے تھے. نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 162. البتہ جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں کچھ حوالے بیان کر رہا ہوں، کبھی کبھار ہمارے نوجوان الحمدللہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ گھر جا کر اس کو چیک کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ مختلف چاپ کے اندر مختلف اس کے شمارے موجود ہوتے ہیں. کبھی کچھ شمارے 3 آگے ہیں، 3 پیچھے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کی طرح یہ جمع نہیں ہے، کہیں سے کوئی شائع ہوا ہے، کہیں سے کوئی شائع ہوا ہے، لہٰذا اس نے ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر دی ہے. لیکن بہرحال میں جس نہج البلاغہ سے آپ کے خدمت بیان کر رہا ہوں اس کا خطبہ نمبر 162 اس میں ایک شخص جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی مرتضیٰ سے آ کر سوال یہ کرتا ہے، اے علی، آپ امامت کو جو حاصل کر رہے ہیں، آپ کی امامت ابھی قائم ہوئی ہے یا پہلے ہی سے موجود تھی؟ جملہ یہ ہے، کیف دفعکم قومکم عن ھذا المقام وانتم احق بہ. اے علی مرتضیٰ بتائیے کہ آپ کی قوم نے آپ کے حق کو کیسے چھین لیا جبکہ آپ اس جگہ کے زیادہ سزاوار تھے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا کہتا تم ہی بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہو، میرے صحیح مطیع فرما بردار عاشق ہو، تم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. مولانا نے دیکھا نہیں، یہ جنگ کا موقع ہے، جنگ جمل ہو رہی ہے، اور جنگ جمل کے اندر جو مولا کے ساتھی ہیں اس میں سب وہ نہیں تھے جو مولا کو پہلا امام مانتے ہیں. بہت سارے ایسے تھے جو مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، لیکن چونکہ مولا کی خلافت کا زمانہ ہے اس لیے مولا کے ساتھ ہو گئے. کچھ ایسے تھے جنہیں دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مال غنیمت کے لیے آئے ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو شام کی دشمنی میں آئے ہیں، ان کی قومی دشمنی چل رہی ہے، عراق کی شام کے ساتھ دشمنی ہے، اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں. اب وہاں مولا اپنے حق کو بیان کرنے بیٹھے، ہاں کہ پہلا بھی غلط تھا، دوسرا بھی غلط تھا، تیسرا بھی غلط تھا، میرا حق بنتا تھا، میرے حق کو اس طریقے سے چھینا گیا، میری زوجہ پر ظلم کیا گیا، میرے بچے کو شہید کر دیا گیا. وہاں اگر اپنے مصائب کو اور اپنے حق کو بیان کرنا شروع کرتے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو مولا کی بات سننے کے بعد مولا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے. اچھا یہ تو اپنے آپ کو پہلا خلیفہ مانتے، چوتھا نہیں مانتے، ہم تو ان کو چوتھا سمجھ کر آئے تھے، یہاں سے ہٹ جاتے ہیں. دیکھ لیا مولا نے کہ یہ جنگ کی صورتحال ہے، یہاں دشمن سامنے موجود ہے، اگر وہاں پر میں نے اپنے حق کو بیان کرنا شروع کیا میرا لشکر کمزور ہو جائے گا، سامنے والے لوگ جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. لہذا مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا. اچھا مولا نے یہ بھی نہیں فرمایا کتنی بے تکی بات تم نے کی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ. کیا خوبصورت انداز ہے مولا کا، اللہ اکبر. نہج البلاغہ کا یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. امام نے شاہ فرمایا جب اس نے سوال کیا کیف دفعکم قومکم عن ھذا المقام وانتم احق بہ، آپ کی قوم نے آپ کے حق کو کیسے چھین لیا جبکہ آپ اس کے زیادہ مستحق تھے، تو امام نے فرمایا یا اخا بنی اسد، اے بنی اسد کے میرے بھائی. کیا خوبصورت انداز ہے. انک لقلق الوضین، بھائی بھی کہا، ساسک کہا کہ تم نے بے موقع بات کہی ہے. ترسل فی غیر صدد، یہ وہ مقام نہیں تھا جہاں پر تم یہ سوال کرتے، لیکن اگر تم نے سوال کر لیا ہے تو تمہارا حق بنتا ہے میری گردن پر، کیونکہ میں سلونی قبل ان تفقدونی کا دعوے دار ہوں. تم نے سوال کیا ہے تو تمہیں جواب تمہیں دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسد سے میرا ایک رشتہ بھی بنتا ہے، اس رشتے کی وجہ سے بھی تمہارا میری گردن پر حق ہے، لہذا میں جواب دے رہا ہوں. اور جواب مولانا نے کیا خوبصورت دیا. دیکھ لیا کہ مجمع ایسا نہیں ہے جو تحمل کر سکتا ہے سارے حقائق کو. امام نے شاہ فرمایا ہاں ایسا ہوا تھا،
ایک قوم نے لالچ سے کام لیا، دوسری قوم نے خوف زدہ ہو کر گھر میں بیٹھنا پسند کیا، اور پھر ہمارے حق کو چھین لیا گیا۔ وَالْحَكَمُ اللَّهُ وَالْمَعْوَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةِ، لیکن یاد رکھو فیصلہ کرنے والی ذات پروردگار کی ذات ہے، قیامت کا میدان ہوگا جہاں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت انداز میں بیان کر دیا اپنے حق کو۔ تو ایک موقع ایسا ہے جہاں پر مولا نے صراحت کے ساتھ ساری باتوں کو بیان نہیں فرمایا، لیکن اسی نہج البلاغہ کے اندر آپ اوراق کو پلٹیے، مولا نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کون سا خطبہ؟ خطبہ نمبر 3، جس کا نام کیا ہے؟ خطبہ شقشقیہ۔ بہترین خطبہ ہے، یقیناً ان ایام میں پڑھنے کے قابل وہ خطبہ ہے۔ اس کا میں صرف ابتدائی حصہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، ایک جملہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مولا نے کس صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ، فرمایا خدا کی قسم سن لو میری بات، ابن ابی قحافہ نے خلافت کے لباس کو کھینچ تان کر پہن لیا جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں تھا، اور میری حیثیت خلافت کے اندر اور دین کے اندر ایسی ہے کہ جیسے چکی کے اندر اس میخ کی ہوتی ہے، اگر میخ کو نکال لیا جائے تو چکی برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا، پہلے والے نے کیا کیا، دوسرا آیا دوسرے نے کیا کیا، تیسرا آیا اس نے کیا کیا، بیان کرتے رہے یہاں تک ایک شخص آ گیا کہ یا امیر المومنین میرے کو سوالات ہیں، اس کے جوابات دے دیجیے۔ آ کر اس سے سوالات کیے، مولا نے جوابات دیے، جوابات دینے کے بعد خاموش ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا کچھ اور فرمائیے، ہم اسی خطبے کو سننے کے منتظر ہیں، کچھ اور بیان کیجیے۔ اس وقت مولا نے فرمایا تلک شقشقہ، یہ ایک شقشقہ تھا۔ شقشقہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو اونٹ جب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور جلال میں آ جاتا ہے تو اس کے گوشت کے لوتھڑا باہر آ جاتا ہے۔ کہا یہ میرے جذبات تھے جو میں نے خالی کیے، میں نے بیان کر دیے، لیکن اس کے بعد میں اب اپنے کلام کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ شاید دیکھ لیا کہ سوال کرنے والا یا دوسرے افراد کچھ نئے آ گئے ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان کے سامنے سارے خطبے کو بیان کیا جائے۔ ابن عباس کا جملہ یہ ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اپنی زندگی میں اس کلام کے ادھورے رہ جانے کا جتنا افسوس ہوا ہے اتنا کسی اور چیز کا نہیں ہوا۔ کاش علی کچھ اور کہتے اور ہم سنتے رہتے۔ اب یہاں پر جو مولا نے ساری تفصیل بیان کی ہے وہ کس کے سامنے بیان کی ہے؟ ابن عباس کے سامنے بیان کی ہے۔ جس میں تحمل ہے وہ سن سکتے ہیں، جو معلوم ہے ان کو کہ کیا کیا کچھ گزرا ہے اور مولا کا درد کیا ہے اس کو سن سکتے ہیں۔ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، مولا کے چچا زاد بھائی، مولا کی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں ان کا ساتھ دینے والے، حتیٰ مولا نے ان کو گورنری بھی دی تھی، تو مولا کے سچے چاہنے والے اور سمجھدار صحابی۔ یعنی گویا مولا اگر دانا دوست کے سامنے ہوتے ہیں تو اسے پوری تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر نادان دوست آ کر کوئی سوال کرتا ہے تو مولا خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہے میرے ساتھ؟ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ سننا پسند کریں گے؟ اور مولانا نے ایک اور مقام پر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کلمات قصار کے اندر وہ جملہ موجود ہے، ظاہراً 190 اس کا نمبر ہے۔ امام کے سامنے جب کسی شخص نے آ کر یہ عرض کیا کہ فلاں کو اس لیے خلافت مل گئی کیونکہ وہ رسول اللہ سے رشتہ داری رکھتا تھا، رسول اللہ کا سسر ہوتا تھا۔ امام نے سن لی بات، کیا وہ ساتھ ساتھ سسر ہونے کے علاوہ رشتہ داری ہونے کے علاوہ صحابی بھی تھا؟ امام نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا وَعَجَبًا تَكُونَ الْخِلَافَةُ بِالْقَرَابَةِ وَالصَّحَابَةِ۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ خلافت کا وہ مستحق ہوتا ہے جس کے پاس رشتہ داری بھی ہوتی ہے اور صحابیت بھی ہوتی ہے، تو بتاؤ مجھ سے بڑا رشتہ دار رسول کون ہے اور مجھ سے بڑا صحابی رسول کون ہے؟ میں ہوں جس نے ہر جنگ میں نبی پر اپنی جان قربان کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر موقع پر نبی کا ساتھ دیا ہے، چاہے شب ہجرت کا واقعہ ہو یا مدینے کی جنگوں کا واقعہ ہو۔ میں ہوں جس نے نبی پر سب سے زیادہ فداکاری کی ہے۔ تو اگر تمہارے پاس دلیل صحابیت کی ہے تو مجھ سے بڑا کوئی صحابی نہیں، اگر تمہارے پاس دلیل رشتہ داری کی ہے تو مجھ سے زیادہ نبی کیا اور کوئی رشتہ دار نہیں، میں نبی کا سب سے بڑا رشتہ دار۔
داماد رسول اور ساتھ ساتھ چچا زاد بھائی ہے نبی اکرم کے. تو مجھ سے بڑی رشتہ داری کس کی ہوتی تھی؟ میں تو خونی رشتہ دار بھی ہوں، سببی رشتہ دار بھی ہوں. تو کسی اور موقع پر اس انداز سے بیان کیا. ایک موقع ایسا آیا جب مولا نے نام لے لے کر اپنے فضائل کو بیان کیا ہے. یہ کون سا موقع ہے؟ ابن ابی الحدید موصلی کہتے ہیں کہ خط حاکم شام نے لکھا. حاکم شام نے اس خط کے اندر، بڑا سمجھدار انسان، بڑا تیز چالاک انسان، اس نے مولا متقیان کو الگ انداز سے پھنسانے کی کوشش کی. کہ علی فلاں فلاں آپ سے افضل تھے کیونکہ وہ آپ سے پہلے خلافت پر آئے تھے. اگر آپ ان کو افضل مانتے ہیں تو انہوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے تھے، آپ بھی ویسے کام انجام دیجیے. اچھا، مولا کے پاس جب یہ خط پہنچا، اب مولا کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ کہیں کہ ہاں وہ مجھ سے پہلے تھے اور مجھ سے افضل تھے تو عقیدے کے خلاف ہے میرے ساتھ. اور اگر یہ کہیں کہ نہیں وہ مجھ سے افضل نہیں تھے، میں ان سے زیادہ افضل تھا، تو جتنا مجمع ہے اس میں سے آدھا چھٹ جائے گا. ہم تو آپ کو خلیفہ چاروں مان کر آئے تھے آپ کی خدمت میں. اگر آپ کا دین، آپ کا مذہب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، تو آپ آج سے ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے. مولا اگر یہ کہیں کہ میں افضل ہوں تو بھی پھنستے ہیں. اگر مولا یہ کہیں کہ نہیں وہ افضل تھے تو عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. مولا کیا جواب دیں؟ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں، جو اہل سنت عالم دین شرح نہج البلاغہ لکھی، وہ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے ایسا جواب دیا جو علی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. کیا جواب دیا؟ کہ نہ یہ فرمایا کہ میں ان سے افضل ہوں، نہ یہ فرمایا کہ وہ مجھ سے افضل تھے. پھر کیا فرمایا؟ جملہ ہے نہج البلاغہ، امام شاہ فرماتے ہیں وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے جو مجھ سے افضل تھے اور سب سے بہترین تھے. اگر وہ سب سے افضل بھی تھے تو تیرا ان سے کیا تعلق ہے؟ کاش آپ جی یہ جملہ محسوس کر سکے. تیرا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ افضل تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ تو وہ ہے اور تیرا باپ وہ ہے جو شروع ہی سے دین اسلام کا دشمن تھا. اگر میں یہ کہوں کہ وہ افضل تھے تو وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. یہ تو ان کا معاملہ ہے جو مسلمانوں کا معاملہ ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو وہ ہے جب تک تو مکے کے اندر موجود تھا ہمیشہ جنگ پر آتا رہا. جنگ بدر میں تو آیا شکست کھائی، جنگ احد میں تو آیا شکست کھائی، جنگ حنین میں آیا شکست کھائی، خیبر و خندق میں آیا شکست کھائی. تیرا کام تو اسلام کو خراب کرنا تھا، اسلام کو مٹانا تھا. یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے جس سے تیرا کوئی غرض نہیں ہے. تو بتا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو دوسروں کا سہارا نہ لے، تو اپنے فضائل کو بیان کر. پھر امام شاہ فرماتے ہیں ما ان لکی ھذا، تیرے پاس کیا ہے ہماری برابری کرنے والا. من النبی و منکم المکذب، ہمارا خاندان وہ تھا جہاں پر نبی پیدا ہوئے ہیں، تیرا خاندان وہ ہے جہاں پر نبی کو جھٹلانے والے پیدا ہوئے ہیں. آگے شاہ فرمایا منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہمارا خاندان وہ ہے جہاں پر شیر خدا جناب حمزہ آئے ہیں. تیرا خاندان وہ ہے جو جھوٹی قسمیں کھانے کا شیر تھا. بدر میں شکست کھائی، قسم کھا کر کہتا تھا اگلے سال آؤں گا میں کامیاب ہوں گا. جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. پھر جنگ احد میں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی، کہا کہ اگلے سال دوبارہ آؤں گا، میں دین اسلام کو ختم کروں گا. آنے کی ہمت نہیں ہوئی، ہم سے ڈرا کرتا تھا. تیرا باپ قسمیں کھانے کا شیر تھا اور ہمارا وہ ہے جو شیر خدا ہے، ہر جنگ کے اندر بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے. پھر آگے شاہ فرمایا منا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، تو وہ ہے کہ تیرے گھرانے کے اندر وہ عورت پیدا ہوئی جسے قرآن نے لعنت بھیجی. ہمارا خاندان وہ ہے جس میں وہ عورت اور وہ خاتون پیدا ہوئی جس پر قرآن کی آیت قصیدہ بن کر آئی ہیں. منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارا خاندان وہ ہے جہاں پر جنتی نہیں جنتیوں کے سردار آئے ہیں. اور تیرا خاندان وہ ہے منکم سبیۃ النار، جہاں پر وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو جہنم میں چلائے جائیں گے. تیرا خاندان وہ ہے جہاں پر تو پیدا ہوا ہے، تیری اولاد آئی ہے، سب جہنم میں چلائی جائیں گی. تو ہماری برابری نہیں کر سکتا. تو یہاں پر علی نے بتا دیا اگر کوئی دانا دوست ہوتا ہے اسے بھی اپنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اگر کوئی دانا دشمن ہو کر نادانی کا اظہار کرتا ہے تو اسے بھی اپنے فضائل سنائے جاتے ہیں. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد.
تو حضرت علی مرتضیٰ نے مختلف انداز سے مختلف رویوں کو اختیار کیا، لوگوں کی سوچ کو دیکھ کر، ان کے مینٹل لیول کو دیکھ کر اپنے حق کو بیان کیا. اور پھر اسی نہج البلاغہ کے اندر جب قبر بنت رسول پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر پورا خطبہ بیان کیا ہے کہ بنت رسول یہ وہ امانت ہے جو صحیح طریقے سے اے رسول خدا آپ کو نہیں لوٹائی جا رہی. وہاں پر پھر اظہار فرمایا، کیونکہ محدود افراد تھے، محدود لوگ سننے والے تھے، اس مسائل کو مکمل طور پر بیان کیا ہے. تو ہماری بھی اسی انداز سے ذمہ داری ہے کہ ضرور دیکھیں کہ سامنے مخاطبین کون ہے، کون سی محفل ہے، کون سا مجمع ہے، کہاں پر کس حد تک بات بیان کی جا سکتی ہے، اور پھر وہاں پر بات بیان کریں. اور یہ درس ہمیں سیدہ کائنات نے بھی دیا ہے. سیدہ کائنات جب خطبہ بیان کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں، واقعاً پڑھنے کے قابل ہے. اور یہ بھی وہی ایام ہے جس میں یہ خطبہ پڑھنا چاہیے انسان کو. اس خطبے کے اندر بی بی نے جو زبان استعمال کی ہے، واقعاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باب مدینۃ العلم کی زوجہ بات کر رہی ہیں. علم کا سمندر ہے اس کے اندر. اور یہ اعتراض بھی ہمارے یہاں اب کیا جاتا ہے، اور یہ وہ افراد کر رہے ہیں کہ جو کبھی کبھار شیعوں کی فیور میں بات کرتے ہیں، شیعوں کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، پھر یہاں پر آ کر شیعوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر ان کی کلپس موجود ہیں، سوشل میڈیا پر کافی انہوں نے باتیں بیان کی ہیں. کچھ باتیں صحیح ہیں، ہمارے فیور کے اندر بھی بیان کی ہیں، اپنی کتابوں سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے نام لے کر وہ روایتیں پیش کرتے ہیں. لیکن اس مقام پر آ کر انہوں نے کیا کہا، ایک دلیل دی. کہنے لگے، اور یہ تھوڑی سی باریک نقطہ ہے، اگر آپ بیدار ہیں تو میں آپ کی خدمت بیان کروں. کہا کہ خود شیعہ کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کے گروہ وہ ہیں کہ ہمارے جو وارث بنتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہمارے وارث بنتے ہیں. ہم میراث میں اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جاتے سوائے علم کے، حکمت کے. ہم درہم و دینار نہیں چھوڑتے. اور یہ روایت ہماری کتاب کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ خود آپ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ انبیاء اگر چھوڑ کر جاتے ہیں تو علم اور حکمت چھوڑ کر جاتے ہیں، درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے. اس کا مطلب بی بی کا حق ہی نہیں تھا جس کو وہ لینے کے لیے آئیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا الزام. گرچہ بہت ساری باتیں کہنے کے لیے، لیکن اس مقام پر میں ایک علمی نقطہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ محفوظ رہے گا. دیکھیں، میراث جو انبیاء کی ہے وہ حقیقت میں علم اور حکمت ہی ہے. انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے. انبیاء آئے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں. انبیاء آئے اس لیے تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں. انبیاء آئے اس لیے تاکہ لوگوں سے بندگی کروائیں. انبیاء آئے اس لیے تاکہ پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. تو اصل میں انبیاء کا کام ہی یہی ہے کہ وہ علم و حکمت تقسیم کریں. لیکن اگر کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا مال کیا اس کی اولاد کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اس حوالے سے یہ روایت بیان نہیں کر رہی. اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت بیان کر رہی ہے. اور وہ آیت کہاں؟ قرآن کریم کی آیت آئی، اور اس آیت کو بی بی نے اپنے خطبے کے اندر بیان کیا ہے. کہا تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ تو کہتا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر تیرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو تجھے میں کتاب خدا ہی سے آیت پیش کرتی ہوں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان نبی خدا وارث بنے ہیں داؤد نبی خدا کے. اگر داؤد نے اپنی میراث کے اندر علم اور حکمت چھوڑا تھا تو وہ علم اور حکمت صرف سلیمان کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا، پوری قوم کے لیے ہونا چاہیے تھا. محسوس کیجئے گا، علمی نقطہ ہے، اس بات کو محسوس کیجئے گا. اگر انبیاء صرف علم اور حکمت چھوڑ کر جاتے ہیں تو صرف قرآن نے سلیمان کا ذکر کیوں کیا؟ یہ کہنا چاہیے تھا داؤد اگر گئے ہیں تو اپنے علم اور حکمت کی باتیں چھوڑ کر گئے ہیں، اپنی دعائیں چھوڑ کر گئے ہیں، چونکہ جناب داؤد علیہ السلام کی دعائیں معروف تھی. اپنی دعائیں چھوڑ کر گئے ہیں جو ساری قوم کے لیے ہے. کہا نہیں، سلیمان صرف وارث بنے ہیں داؤد کے. یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ وہی وراثت ہے جو جاگیر کی ہوتی ہے، جو درہم و دینار کی ہوتی ہے، جو مال و اموال کی ہوتی ہے. اس کے اگر کوئی وارث بنے ہیں تو جناب سلیمان بنے ہیں. اسی طریقے سے آئے تھے نبی اکرم علم دینے کے لیے، اس کی وراثت، ان کی میراث ساری قوم نے حاصل کی ہے. لیکن جو باغ فدق وہ دے کر گئے ہیں، وہ باغ فدق قوم کے لیے نہیں ہے، ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے.
تو وہ جو روایت ہے ما ترکنا ہو صدقہ، جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی روایت قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے، اس روایت کو ہم دیوار پر دے مارتے ہیں، قرآن کی آیت کو لے لیتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت. اور پھر دوسری دلیل آپ کی خدمت بیان کروں اور اسی سے منزل مصائب کی طرف بھی آگے بڑھ جاؤں، وقت کافی ہو گیا. مجھے بتائیے جو یہ بات بیان کر رہے ہیں کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جن کے گھر سے پردہ چلا ہے، جن کے گھر سے حجاب چلا ہے، جن کے گھر سے عفت اور عزت چلی ہے. کل کی گفتگو میں یا پرسوں کی گفتگو کے اندر یہ روایت بھی ہم نے آپ کی خدمت بیان کی تھی کہ بی بی نے فرمایا تھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے. وہ بی بی کہ جس کے یہاں سے پردہ چلا ہو، کیا زیب دیتا ہے کہ وہ نامحرموں کے مجمع میں صرف ایک مال کے لیے آ جائیں؟ اور پھر نصیب یہ کہ وہ بی بی وہ ہیں جو پاک و پاکیزہ آئے تطہیر کی مصداق ہیں، بلکہ دوسری طرف سے اتنی سخی اور اتنی کریم ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو اسے ویسے ہی عطا کر دیتی ہیں. اور اس پہ پورا سورہ دہر موجود ہے. خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دنیا کو کھلاتے ہیں. وہ بی بی ایک باغ کے لیے آئی تھی، کچھ کھجوروں کے لیے آئی تھی، کچھ درختوں کے لیے آئی تھی. کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ اگر ایک عام انسان کی بھی بیٹی ہو اور کسی کو معلوم ہو کہ میں جب مر جاؤں گا تو میری جاگیر پر فلاں فلاں قبضہ کریں گے، تو اپنی بیٹی کو یہ سمجھا کر جاتا ہے انسان، نصیحت کر کے جاتا ہے کہ بیٹی اگر وہ قبضہ کر لیں تو ان سے تم جھگڑا نہ کرنا، اگر جھگڑا کرو گی تو تمہاری آبرو ریزی ہوگی، تمہاری عزت ختم ہوگی. بہتر ہے کہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر گزار لینا. یہ ایک عام خاتون سوچ سکتی ہے، کیا فاطمہ زہرا کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ اپنے باغ کو لینے کے لیے آئی تھی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ باغ فتح کے معاملے کو اتنا بی بی نے اٹھا لیا، اتنا اہم سمجھا، اپنی میراث کو اتنا اہم سمجھا کہ یہ پسند کر لیا کہ یہ لوگ میرے دروازے کو آ کر جلا دیں، دروازہ مجھ پر گرا دیں، میں شہید ہو جاؤں لیکن مجھے باغ مل جائے. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یعنی ایک عام انسان ایسا نہیں کرتا ہے کہ ایک مال کے چکر میں اپنی جان کو قربان کرتے، اپنی عزت کو قربان کرتے. ایک عام انسان نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی اپنے مال کی خاطر نہیں آئی تھی، ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے آئی تھی. بی بی کو معلوم تھا اگر یہاں پر میں نے اپنی شہادت پیش نہیں کی، اپنی آواز کو صحیح طریقے سے مکمل انداز میں نہیں بلند کیا، تو آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا حق کہاں پر تھا، باطل کہاں پر تھا. مکمل انداز میں بی بی نے آ کر خطبہ بیان کیا، آواز کو بلند کیا. اور شہید باقر صدر کا جملہ یہ ہے کہ جو کام فاطمہ زہرا کر سکتی تھی وہ علی مرتضیٰ بھی نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کہ حضرت علی مرتضیٰ اگر ان سے باغ فتح کو حاصل کرنا چاہتے، خلافت کو حاصل کرنا چاہتے، تو ایک ہی راستہ تھا کہ تلوار نکالتے. اور تلوار نکالنے کے بعد وہ خون ریزی ہوتی کہ دنیا میں بات مشہور ہو جاتی. اگر علی کامیاب بھی ہو گئے ہیں، علی کو خلافت میں مل گئی ہے، تو یہ بات مشہور کر دی جاتی علی کو اپنی حکومت کی پرواہ تھی، مسلمانوں کے خون کی کوئی پرواہ نہیں تھی. لہذا آخر میں نتیجہ خون ریزی تھا. مولا وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو زہرا کر سکتی ہیں. زہرا نے حق کو بھی بیان کیا ہے اور اپنی شہادت کو بھی پیش کر دیا. مولا متقیان کی جان بھی محفوظ ہو گئی. لیکن ہائے، حضرت زہرا کا بڑا قربان ہوا ہے. حضرت زہرا کا گھرانہ بڑا لٹا ہے. 1/3 سادات ختم ہو گئے. اللہ اکبر. چھٹے سرکار ہی کا جملہ ہے، میں آپ کی خدمت بیان کروں. ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، کربلا کے مصائب پر روتے ہیں، رونا بھی چاہیے، حق بنتا ہے. لیکن سنیں گے چھٹے سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا كَيَوْمِ مِحْنَتِنَا بِكَرْبَلَا. دیکھو یاد رکھو، کربلا جیسے مصائب تو ہم پر کبھی نہیں آئے. لیکن امام نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ كَيَوْمِ السَّقِيفَةِ وإحراق الباب على أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفصة وقتل محسن بالرفصة لأعظم وأمر لأنه أصل يوم الفراش. امام شاہ فرماتے ہیں کہ ہاں کربلا کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن کربلا کی مصیبت کی بنیاد اگر پڑی ہے تو در سیدہ کا جلانا ہے.
در سیدہ کا جلنا یہ بنیاد ہے کربلا کی. اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ نہ سمجھو حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوئے، حسین کا قتل تو سقیفہ میں ہو چکا تھا. چھٹے سرکار شاہ فرما رہے ہیں، فرمائے جو دروازہ جلایا گیا ہے اس دروازے کے پیچھے کون کون تھا تمہیں معلوم ہے؟ سیدہ تو اپنے مقام پر تھی، حسنین کریمین بھی موجود تھے، علی مرتضیٰ بھی موجود تھے، حضرت زینب کبریٰ حضرت ام کلثوم بھی موجود تھی، فضہ بھی موجود تھی. اور نہ صرف ایک دروازے کو جلایا گیا بلکہ ایسا دھکیلا گیا کہ محسن بھی شہید ہو گئے. اجرکم علی اللہ. پھر آگے شاہ فرماتا ہے یہاں پر زیادہ بڑی مصیبت ہے. کیوں بڑی مصیبت ہے؟ لأنہ اصل یوم الفراش، کیونکہ ہم جو زمین میں دھس گئے ہیں اس کا آغاز ہوا ہے تو سقیفہ کے دن سے ہوا ہے. سیدہ کائنات نامحرموں کے درمیان. اللہ اکبر. چھٹے سرکار کی اسی روایت سے مجھے حوصلہ ملا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ جملے عرض کروں. امام نے یہ تو فرمایا ہے نا کربلا کی مصیبت سب سے بڑی ہے، لیکن مصیبت کا آغاز مصائب سیدہ کائنات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کائنات پر جتنے مصائب ڈھائے گئے ہیں کربلا میں وہ نظر آئیں گے. سیدہ پر اگر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے تو کربلا میں خیمے جلتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر علی مرتضیٰ کی گردن میں رسی باندھی گئی ہے تو کربلا کے ایک علی کی گردن میں بھی رسی باندھی جائے گی. اگر سیدہ کائنات کو تعزیانے لگائے گئے ہیں تو وہاں پر ثانیہ زہرا کو بھی تعزیانے لگائے جائیں گے. اگر سیدہ کائنات کو دربار جانا پڑ رہا ہے ثانیہ زہرا بھی دربار. اگر وہاں محسن شہید ہوئے ہیں تو یہاں علی اصغر مارے گئے. ہر مصیبت آپ کو کربلا میں نظر آئے گی، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں اے سیدہ کائنات آپ کے مصائب بڑے مشکل تھے، آپ کے مصائب آغاز سے سارے مصائب کے، لیکن مجھے کہنے دیجئے آپ جب دربار میں گئی تھی تو حسن و حسین کے ساتھ گئی تھی، مکمل حجاب کے ساتھ گئی تھی. صحیح ہے آپ کو حق نہ دیا گیا لیکن صحابہ کے درمیان گئی تھی. جب آپ کی بیٹی کربلا سے شام دربار میں جائے گی تو سر حسین کے ساتھ جائے گی، بے مخنہ چادر جائے گی، شرابیوں کے مجمع میں جائے گی. وہاں شرابی یہ کہے گا یہ کون سی بچی ہے، اس کو میں کنیزی میں مانگنا چاہتا ہوں. مدینہ میں یہ ظلم نہ ہوا جو ظلم پر شام میں ڈھایا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک اور جملہ اگر میں روایت کو بیان کروں سن سکیں گے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کا پردہ ایسا تھا جب آخری لمحات آئے اسما بنت امیس سے سوال کیا میرے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے، اگر میرا تابوت اٹھایا جائے گا تو نامحرم دیکھنے والے ہوں گے. میں نہیں پسند کرتی کہ کوئی نامحرم میرے بدن پر نگاہ کرے. بی بی نے فرمایا اب میرا کفن جب تیار ہو جائے تو میں کیا کروں کہ لوگ میرے اوپر نگاہ نہ کریں. اسما بنت امیس نے کہا بی بی میں نے ایک چیز اپنے شہر میں دیکھی تھی، ایک تابوت تیار کیا جاتا ہے، اس تابوت میں مردے کو رکھا جاتا ہے پھر وہ دفنایا جاتا ہے. بی بی یہ جملہ سن کر خوش ہو گئی، کہا بس میرا بھی کفن جب ہو جائے تو میرے بدن کو تابوت میں رکھ دینا، میرے تابوت کو آگے بڑھانا. میں کہوں گا سیدہ کائنات یہ اسلام کا پہلا تابوت ہے جو آپ کا اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا مگر اٹھ گیا. کربلا کے میدان میں آ کر دیکھتی تو کیا دیکھتی؟ نہ تابوت ہے نہ کفن ہے، سر حسین ہے جو لوگے نیزہ پر چڑھا دیا. ماتم حسین، ماتم